ایسے ہی اسلامی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ایک اور اسلامی چینل مکہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ رمضان المبارک کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، وہیں پر آپ دیکھیں قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقدس مہینے میں نازل فرمایا، جس کا ذکر اللہ نے یوں بیان فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور ہوا کیوں؟ ھدی للناس، تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ تو قرآن پڑھ کر ہدایت پائی جاتی ہے، قرآن کو سمجھ کر ہدایت پائی جاتی ہے، قرآن پر عمل کر کر ہدایت پائی جاتی ہے۔ قرآن ہمارے گھر کے اندر سب سے اونچے والی طاق میں اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ سب سے کم ہاتھ اس پر لگایا جائے۔ روزانہ اخبار پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، روزانہ موبائل چلانے کا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، مگر وہ قرآن کہ جس کو پڑھ کر ہم اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں، اللہ سے کلام کیا کرتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی قرآن قیامت کے روز ہماری بخشش کروائے گا، ہمارے لیے سفارش بن جائے گا، اور مثل ڈھال کے جس طرح کوئی آپ کا دشمن آپ پر وار کرتا ہے تو آپ ڈھال سے اس وار کو روکتے ہیں، اسی طرح قیامت کے روز یہ قرآن ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا: مولا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا اور اس پر عمل کیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی اس سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ قرآن جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس سے زیادہ دنیا کے اندر نہ تو کوئی کتاب چھپتی ہے اور نہ پڑھی جاتی، سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی پوری دنیا کے اندر۔ رمضان میں تو زیادہ ہوتی خیر، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ دنیا کے اندر، اور ایک یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے لطف کا معاملہ یہ، جس کا آپ دیکھیں، جس کی مٹھاس کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی اور کتابیں، چاہے تاریخ ہو، ہسٹری ہو، اپنیاس وغیرہ ہو، آپ ایک بار پڑھ لیجئے، دوبارہ آپ اسے نہیں پڑھیں گے، دوبارہ تیسری مرتبہ نہیں پڑھیں گے، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ مگر ایک قرآن لاریب کتاب ہے کہ جتنی مرتبہ آپ پڑھتے جائیں گے اتنا پڑھنے کے اندر مزہ آتا رہے گا۔ پہلی مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی اسپیڈ آپ دیکھیں کم ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آپ آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے اندر ایک پارہ پڑھ لیں، لیکن دوسری مرتبہ جب آپ اس کا دور کریں گے اور وقت کے اندر کمی آئے گی، اس طرح رفتار بھی بڑھتی جائے گی اور دل کے اندر اللہ کا نور بھی پیدا ہوتا رہے گا۔ اور ایسی کتاب ہے، آپ دیکھیں کہ قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے کا جنتی کو حکم دے گا کہ جاؤ جنت کے اندر، تو اب جنت کے اندر بھی درجات ہوں گے، یعنی درجات آپ سمجھے کہ یہ مسجد کا پہلا حصہ ہے، یہ دوسرا حصہ ہے، یہ تیسرا حصہ ہے، اس طرح جنت کے اندر بھی درجات ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ درجہ اسے عطا فرمائے گا کہ جسے جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا اس کا درجہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا، یعنی جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اللہ فرمائے گا کہ اے بندے جا، تو قرآن پڑھتا جا، جہاں تک تو جا پہنچے گا وہی تیرا جنت کے اندر درجہ ہوگا۔ تو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوتا رہے گا، جتنا قرآن پڑھتا رہے گا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ ویران ہے وہ دل اور ویران ہے وہ گھر جس میں قرآن نہیں ہے۔ ویران آپ جانتے کسے کہا جاتا ہے؟ جو برباد ہوتا ہے، ویرانہ ہوا کرتا ہے، اور فرمایا کہ آباد ہے وہ گھر، آباد ہے وہ دل جس میں قرآن ہے۔ تو ہمیں اگر اپنے دل کو آباد رکھنا ہے، ویرانے سے بچانا ہے، تو اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا، قرآن کو یاد کرنا ہوگا۔ اور اتنا آسان ہے قرآن کا یاد کرنا، عمل کرنا یہ الگ بات ہے۔ آپ یاد کرنے کے تعلق سے دیکھیں کہ 6666 آیت مبارکہ ہے، اور اگر اس کی وہ دیکھی جائے چوڑائی تو کم سے کم اتنی قرآن کی ہوا کرتی ہے، اور الفاظ کے اعتبار سے دیکھے جائے تو لاکھوں کے حساب سے ہے، اور ورق کے اعتبار سے دیکھے جائے تو کم سے کم ایک پارے کے اندر جو حافظہ قرآن ہے اس کے اندر 10 پیج ہوا کرتے ہیں،
اور 10 کو آپ 30 جگہ ضرب دے دیں اور اس کو جوڑ لیں کتنے ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کسی بھی مذہب کی اور کسی بھی سبجیکٹ کی کتاب اٹھا لیں، آپ انگلش کی لے لیں، گنت کی لے لیں، جو اس کے مقابلے کے اندر اتنی سی لے لیں آپ، اور کسی سے بھی بڑے سے بڑے آپ ماسٹر سے کہیں یا پروفیسر سے کہیں کہ اول تا آخر اس کتاب کو سنا دو، کوئی بھی نہیں سنا پائے گا، مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے الحمدللہ کہ قوم مسلم کا 10 سال کا بھی بچہ ہوگا اور اگر وہ حافظ قرآن ہوگا تو 6666 آیت مبارکہ یک بار کے اندر وہ سنا دے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آپ دیکھیں خود آپ جس نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے کہ قرآن عربی زبان میں یا فارسی زبان کے اندر جانتا بھی نہیں ہے، مگر مسلمان پر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اسے سورہ اخلاص تو یاد ہوتی ہی ہے، سورہ فاتحہ تو یاد اسے ہوا کرتی ہے، سورہ ناس تو اسے یاد ہوتی ہے، سورہ فلق اسے یاد ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ تو آپ دیکھیں جتنا قرآن ہمیں یاد ہوتا رہے گا تو اتنا ہی مقام ہمارا بلند ہوتا رہے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام بلند ہو جائے تو اس کے لیے قرآن کو یاد کرنا ہوگا، قرآن کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہوگی، اپنے دل کے اندر بسانا ہوگا، تاکہ یہی قرآن ہماری قبر کو بھی روشن کرے گا اور یہی قرآن قیامت کے روز ہمیں عزت دلائے گا۔